لگاؤں اسی پر. یہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 59 ہے، 1:60. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. بولو شاباش، اطاعت کرو کس کی؟ اطاعت کرو اللہ کی. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. سب سے پہلے اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اس کے بعد اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی. اور تیسرے نمبر پر بات ختم ہو گئی. یہ جو ساری دیواریں انہوں نے کالی کر دی، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور جب بیان کریں گے تو بیان یہ کریں گے اور فلانا سندھی جو کہتا ہے، فلانا بلوچی جو کہتا ہے، فلانا بزرگ جو کہتا ہے. اور ظالموں، اپنے قول کا تو پاس کرو نا، اب پابند رہو. جب حوالے پیش کرنے تو علامہ عینی، فتح الباری، ذابی، فلانا فلانا فلانا، یہ اللہ رسول ہے. ہاں بھئی، اب ذرا دیکھو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسری اطاعت، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اُولِي الْأَمْرِ کی بھی اطاعت ہے. اب اُولِي الْأَمْرِ کون ہے؟ یہی سورۃ النساء اور یہ آیت نمبر 83 ہے. اور میرے پاس جو قرآن ہے اس کا صفحہ بھی 83 ہے، آیت نمبر بھی 83. اب دیکھنا، صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اُولِي الْأَمْرِ ہے کون. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ادھر فرمایا آیت نمبر 59 میں اُولِي الْأَمْرِ، یہاں پر فرمایا اُولِي الْأَمْرِ ہیں کون؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اُولِي الْأَمْرِ سے مراد ہے اُولِي الاجتہاد اور اُولِي الاستنباط. استنباط کا معنی ہوتا ہے زمین اوپر سے ہٹا کر گڑھا کھود کے نیچے سے پانی نکالنا، یہ استنباط ہے. تو مسائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، لیکن ہر آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. جس طرح پانی زمین کے نیچے پہلے موجود ہے، لیکن ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا جب تک کوئی پمپ، جب تک کوئی موٹر شوٹر نہ لگائی جائے اور زمین کو کھودا نہ جائے. تو اسی طرح مسائل پہلے کتاب و سنت میں موجود ہیں، عام آدمی معلوم وہ مسائل نہیں کر سکتا، لیکن جو مستنبط مجتہد ہے وہ ان کو بیان بھی کر سکتا ہے، معلوم بھی کر سکتا ہے. تو اللہ نے خود فرما دیا. اب آیت کا معنی یہ ہوگا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اُولِي الْأَمْرِ کا معنی اُولِي الْفِقْہ، اُولِي الاستنباط، اور مجتہدین کی بھی اتباع کرو، اہل اجتہاد کی بھی کیا کرو؟ اتباع کرو. اب ذرا بات سمجھنی ہے، میں نے تفسیر القرآن بالقرآن، جو سب سے بہتر تفسیر اُولِي الْأَمْرِ کی قرآن نے خود کی ہے، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ. اور دنیا کا کوئی اہل حدیث غیر مقلد اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، بشرط حیا کی ردی موجود ہو. اور دونوں ایتوں کو دیکھ لے، اس کا بھی دل مانے گا کہ اُولِي الْأَمْرِ سے مراد اُولِي الْفِقْہ، اُولِي الاجتہاد. یہ معنی بالکل صحیح، اور یہ معنی قرآن نے خود بیان کیا ہے. تو اطاعتیں کتنی بن گئی؟ 2 یا 3؟ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا. اب کہو اہل حدیث کے 2 اصول، انکار اللہ، انکار رسول، مخالفت اللہ، مخالفت رسول. اللہ تو فرما رہے ہیں 3 اطاعتیں، اور یہ کہتے ہیں 2. اب اللہ کی بات کا انکار ہے یا اللہ کی بات پہ ایمان ہے؟ یہ تو اللہ کی بات، یہ قرآن کا انکار، پہلے نمبر پہ قرآن کا انکار ہے. اس کے میں آپ کی تسلی کے لیے یہ جو آیت ہے میں نے قرآن بھی پیش کر دیا. اب ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی مضمون ذرا مشکل چلا تو یہ جمعہ گوارا کر لو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ حج کا مضمون آئے گا، وہ ہر ایک کو سمجھ آئے گا.
خیر، 2-3 جمعوں میں ایک جمعہ ہوگا آئندہ بھی، تھوڑے سے تم اب پرانے طالب علم ہو گئے، اوپر آؤ، مسئلے آپ سیکھیں۔ اب یہ آیت، اس کا معنی تمام مفسرین حضرات نے یہی کیا، اور ہم مفسرین کی کیل کال والے بھی نہیں۔ سب سے پہلے میں معنی پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور صحابی بھی وہ ہے کہ جن کے متعلق امام الانبیاء نے خود دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب علمہ التاویل، اللہ میرے اس ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ آنا حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا، فرمایا اولی الامر کا معنی اولی الفقہ، فقہ والے مجتہدین یہی ہیں، یہی معنی حضرت مجاہد تابعی وہ بھی فرماتے ہیں، اولی الامر اولی الفقہ منکم، فقہا اور مجتہدین۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت عطا بن صائب تابعی وہ بھی کہتا ہے اولی الامر اولی العلم والفقہ، فقہا اور یہ مجتہدین مراد ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری یہ بھی تابعی وہ بھی معنی کرتا ہے قال ہم العلماء، جس سے مراد فقہا اور راسخین فی العلم مراد ہیں۔ ابو العالیہ یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی معنی کرتا ہے ہم آل العلم۔ ضحاک تابعی وہ بھی معنی کرتا ہے، یہی معنی کیا۔ عطا بن ربا یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی کہتے ہیں اولی الامر کا معنی اولی العلم اولی الفقہ یہی مراد ہے۔ حضرت قتادہ یہ بھی تابعی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل العلم والفقہ، یہ اہل العلم والفقہ ہیں۔ اور ابن ابی لیلہ یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی معنی کرتے ہیں اولی الامر کا اولی العلم والفقہ، اس سے مراد فقہا اور مجتہدین ہیں۔ ابن عباس نے بھی یہی معنی کیا، جابر بن عبداللہ صحابی نے یہی معنی کیا، مجاہد، قتادہ، حسن، ضحاک یہ سب حضرات یہی معنی کر رہے ہیں۔ اور یہ ضابطہ مسلم ہے کہ کتاب اللہ کا وہ معنی جو خود قرآن نے کر دیا، کتاب اللہ کا وہ معنی جو نبی کے صحابہ اور جماعت تابعین نے کیا ہے، وہی معنی حق ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اولی الامر سے مراد عمران خان ہے۔ سمجھو میں ویسے بات نہیں کر رہا، کہتے اولی الامر سے مراد ہے حکمران، حکمرانوں کی بات مانو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، عمران خان کی مانو۔ توجہ ہے؟ آپ خود اندازہ لگا سے آپ کا ویسے ذوق کیا کہتے ہیں اہل حدیث کی تفسیر کا؟ یہ اہل حدیث زور لگائیں گے او جی اولی الامر سے مراد فقہا نہیں، مجتہدین نہیں، عمران خان نہیں۔ کچھ شرم ہو تو ڈوم برو، کچھ تمہارا ذوق عقل ہو، فقہا پر تبرے کر کر کے تمہارا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں۔ اس سے مراد نواز شریف، عمران خان، امیر المومنین حضرت مولانا زرداری صاحب دامت فیوضہم، محترمہ بے نظیر، یہ مراد ہیں، یہ اہل حدیث کی تفسیر ہے۔ اور اہل حدیث نے یہ تفسیر لی کس سے؟ آؤ ہم تو چور کو گھر تک پہنچاتی ہے۔ یہ تفسیر آئی کہاں سے؟ سدی، سدی قال سدی الامراء، قال سدی الامراء، سدی کہتا ہے اس سے مراد حکمران ہے۔ اور یہ سدی بے ایمان ہے کون؟ کٹر رافضی شیطان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ننگی گالیاں دینے والا مشہور شتام، کذاب، دجال سدی، وہ کہتے ہیں حکمران مراد ہیں۔ اب ذرا اہل حدیثوں کا ایمان کو بھی چیک کرو کہ حضرت ابن خود قرآن کی نہیں مانی، ابن عباس، قتادہ، ضحاک، مجاہد، حسن بصری، یہ عطا، یہ سارے صحابہ تابعین جو اس کا معنی کر رہے ہیں اولی الامر کا معنی اولی الفقہ اولی العلم، اب اہل حدیث اس کو تو نہیں مانے گا اور سدی کا کلمہ پڑھے گا۔ اب سدی کی بات مان کے میں نے کہا اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہا، مجتہدین۔ تو اللہ نے یہاں پر 3 اطاعتیں ذکر کی۔
اب ذرا بات میری سمجھ لیجیے، یہاں پر بھی ایک نکتہ قرآن نے ذکر کیا، اللہ کے ساتھ ذکر کیا اطیعوا اللہ، اطیعوا فعل ذکر کیا، رسول کے ساتھ ذکر کیا اطیعوا الرسول، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں ذکر کیا۔ اولی الامر کا عطف ڈالا ہے الرسول پر، وہاں پر فعل کا اعادہ نہیں کیا، اور عطف کا قانون ہے کہ معطوف تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے، تو اولی الامر کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تابعیت میں ہو۔ اولی الامر فقہا مجتہدین، ان کی اطاعت کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو، نہ کہ مد مقابل ہو۔ یہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ دو نظریے، ایک اولی الامر اولی الفقہ اولی الاجتہاد کی مطلقاً اطاعت کے منکر، یہ یہودیوں کی طرح تفریط والے، اور دوسرا فرقہ اللہ رسول کے مد مقابل مولویوں اور پیروں کو لانے والا، وہ افراط نصارہ اور عیسائیوں والا۔ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ ماہرین شریعت کی اتباع کے لیے اللہ نے خود یہ عنوان رکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، دونوں مقام پہ اطیعوا اور اولی الامر کا رسول پہ عطف ڈال کے اور اطیعوا کو ذکر نہ کر کے اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ فقہا ہوں، مجتہدین ہوں، ائمہ ہوں، ان کی اتباع ہوگی، لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ رسول کے مقابل نہ ہو، اللہ رسول کی اطاعت میں ہو۔ تو یہ ہے اصل صراط مستقیم، قرآن مقدس کا بتایا ہوا راستہ۔